بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ٹو ایوری ون. جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے افیکشن. اور سب سے پہلے میں افیکشن کی ڈیفینیشن کو بیان کروں گا اور اس کے بعد اس کی فردر ایکسپلینیشن دوں گا. تو اگر ہم افیکشن کی ڈیفینیشن پر بات کریں تو افیکشن ایک پازیٹیو فیلنگز کا نام ہے. ہمارے دل میں کسی اور کے لیے اگر کوئی پازیٹیو فیلنگز مطلب کہ اچھی سوچ، محبت والی سوچ، کسی کے بھلے والی سوچ یا کسی کے مطلب کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی اچھی سوچ اگر ہمارے دل میں ہے تو یہ ہے افیکشن. کوئی اس کی بات ہمیں اچھی لگے یا کوئی بھی اس کی عادت ہمیں اچھی لگے یا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ چیز ہمیں اچھی لگے، ہمیں بھا جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ افیکشن. کسی اور کی ہم پر افیکشن ہو گئی ہے. تو اس کے بعد یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ احساس ہوتا ہے یا جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وی آر لوڈ، کہ ہمیں کوئی چاہتا ہے. اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے کوئی چاہتا ہے، وہ چاہے کوئی بوائے ہو یا چاہے کوئی گرل ہو، تو ان کے دلوں میں ایک ایک اچھی سوچ اور اچھی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی دلوں میں ایک خوشی کی لہر ملتی ہے اور ان کے دلوں میں ایک زیسٹ فیل ہوتی ہے، زیسٹ پیدا ہو جاتی ہے. اور وہی زیسٹ جو ہے وہ افیکشن ہوتی ہے جو ہمارے دل میں کسی اور کے لیے پیدا ہوتی ہے. تو اس کے بعد اگر کہا جائے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کچھ ایسی باتوں سے، کچھ ایسے سرکمسٹنسز سے کہ ان کو کوئی بھی نہیں چاہتا، اور اسی وجہ سے وہ بہت ڈس اپوائنٹیڈ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے. اور اسی کی وجہ سے ہی وہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، دنیا سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور مطلب کہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اور ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ بڑی خراب اور مطلب کہ سیڈ اور دکھی گزرتی ہے. تو اپنی اس ساری پریشانی کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہا جائے، ہمیں بھی پیار دیا جائے. تو اس کے لیے وہ ایک کوشش کرتے ہیں اور وہ کوشش یہ ہے کہ وہ اپنا جو بیہیویئر ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. اپنا بیہیویئر وہ چینج کر دیتے ہیں، اپنے لفظوں میں مٹھاس اور اپنے ایک لہجے میں، کردار میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اکنامکلی بھی وہ سپورٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ایسے لوگ جن کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ لوڈ ہیئر ان دس ورلڈ، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اپنی لینگویج اچھی کر لیتے ہیں، اپنا کردار اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے متاثر ہو کر ہمیں ہمارے طرف افیکشن دیں یا ہمیں پیار دیں. پر ان کی یہ سب کوششیں جو ہیں وہ رائگان جاتی ہیں، کیونکہ یہ چیز سب کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کس طبیعت کا ہے، کس خیال کا ہے. اور اب اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے مطلب کہ اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے تو بے شک اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے اور لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو سیدھا مطلب کہ کہا جا سکتا ہے نا کہ ایک ہنسی ہوتی ہے جو ہم دل سے ہنستے ہیں، اور ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جو پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ دل سے نہیں ہنس رہا. تو سیم بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو نرمی آ گئی ہے جس کے لہجے میں، یا جو اتنا اچھا بنتا پھر رہا ہے، وہ خود بخود ایسا نہیں ہو گیا، پر کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے بھی.
तो फिर भी ऐसे लोग जो हैं वो अफेक्शन या प्यार हासिल कर नहीं सकते। कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं जो ये काम करते हैं, और कुछ दूसरे किस्म के लोग भी हैं जो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर, और उनको तंग कौन सी बात करती है, ये बात कि हमें कोई भी प्यार नहीं देता, हमें कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखता, तो उसके रिटर्न में वो क्या करते हैं कि वो दुनिया से बदला लेना चाहते हैं, वो लोगों से और दुनिया से बदला लेना चाहते हैं। और मैं भी ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं उनका वो काम जो है वो मतलब के तारीफ के काबिल है। वो दुनिया से किस तरह से लड़ते हैं, वो दुनिया से अपनी स्पीचेस के थ्रू लड़ते हैं या अपने रिटन वर्क मतलब कि पेन के थ्रू लड़ते हैं। और वो दुनिया को क्रिटिसिज्म के नज़र से लिखते हैं कुछ, जिससे वो दुनिया को क्रिटिसाइज करते हैं और दुनिया पूरी का मुकाबला करने की के लिए उठ खड़े होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स गुजरे हैं, ऐसे मतलब के स्कॉलर्स गुजरे हैं, ऐसे मतलब के हम क्या कहते हैं उनको कि रिवॉल्यूशनलिस्ट, मना के जो इनकलाबी बंदे हैं वो ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने पेन से दुनिया का मुकाबला किया या अपने स्पीचेस से दुनिया का मुकाबला किया। और उनको दुनिया बुरी नज़रों से देखती थी, पर उन्होंने क्या किया, अपनी ज़बान को यूज़ किया, अपने पेन को यूज़ किया और दुनिया सारी से लड़ना स्टार्ट कर दिया, उससे मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया। तो ये अफेक्शन का एक एग्जाम्पल है कि जिन लोगों को अफेक्शन नहीं मिलती, प्यार की फीलिंग्स नहीं मिलते, तो वो इतने ख़तरनाक भी हो सकते हैं और वो इतना मतलब कि इस दुनिया से, इस लाइफ से तंग भी हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब अपने रास्ते बंद देखकर अकेला अकेला रहकर सुसाइड की या खुदकुशी की कोशिश भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, मतलब कि खुद पर यकीन नहीं होता, और वो ये सोचते हैं कि हम पहले से आज तक इसी हाल से गुजर रहे हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई भी अच्छी नज़रों से नहीं देखता, हमें कोई भी नहीं चाहता। और इसी बात को अपने दिमाग में रखते हुए वो मतलब कि ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाते हैं और ज़िंदगी की जो जंग है वो हार जाते हैं। तो ज़िंदगी को जीने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। और वो बंदे जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और जो ये फील करते हैं कि वी आर लाइक्ड, हमें कोई चाहता है, हमें हमारी कोई वैल्यू है, इज्जत है, और मुआशरे में, सोसाइटी में, हर जगह हमारे लिए अफेक्शन है, तो वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं या वो बहुत खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में बनिस्बत उन लोगों के जो ये फील करते हैं कि हमारे लिए किसी के पास कोई अफेक्शन नहीं है। तो वो लोग जिनके लिए अफेक्शन होती है या जो अपने दिमाग में ये बात रखते हैं, वो ये बात फील करते हैं कि हम दुनिया की हर चीज़ को फेस कर सकते हैं, हर मुसीबत को फेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तब ही पैदा होता है जबकि बंदे के दिल में ये एहसास हो कि मेरी वैल्यू है, मेरी इज़्ज़त है, या मेरा मुआशरे में कोई मकाम है। तो ऐसे लोग हर किसी से राब्ते में होते हैं, हर नई से नई जो इन्वेंशन हो रही होती है उसके बारे में उनको पता होता है, और दुनिया की हर चीज़ पर ऐसे लोगों की नज़र होती है, सोसाइटी के हर बंदे से ऐसे लोगों का अच्छा कांटेक्ट होता है, और हर किस्म की जो डेंजरस सिचुएशंस होती हैं उनको फेस करने की इन लोगों में बहुत सारी सलाहियत होती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और जिनको ये एहसास होता है कि हमारी भी कोई वैल्यू है। वो लोग जो डरते हैं और जिनको आगे बढ़ने की या जिनको आगे सफ़र करने की हिम्मत नहीं होती, जिनके दिल में एक डर होता है, या जो लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं, वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
ان کی جو لائف گزرتی ہے وہ بڑی مشکل میں گزرتی ہے. ایسے لوگ جو ٹیمڈ ہوتے ہیں، بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈرپوک رہتے ہیں اور ان کے لیے ہر کام جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ان کے لیے ایک بڑا بن جاتا ہے. اور وہ اسی وجہ سے، کیونکہ وہ سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہوتے لوگ، اور اپنے آپ پر ہی وہ مطمئن نہیں ہوتے. پر وہ لوگ جو سیلف کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جن کی دل مضبوط ہوتی ہے، وہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم افیکشن کی بات کریں، اور اگر ہم افیکشن کا کچھ ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے رکھیں، تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بزنس جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور ان ایسے لوگوں کا ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکٹرز جو ہوتے ہیں، یا جو سنگرز ہوتے ہیں، یا جو ایکٹنگ ڈراماٹسٹ ہوتے ہیں، ایکٹرز، سنگرز، ڈراماٹسٹ، یا ایسے اور بھی لوگ جو کچھ لکھتے ہیں اور وہ پبلکلی پبلش ہوتا ہے، تو وہ بڑی محنت کرتے ہیں اپنے کام میں. اور ان کا کام جب منظر پر آتا ہے، اسکرین پر آتا ہے، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں یا اسے پڑھتے ہیں، اور اگر لوگ اچھی فیڈ بیک دیں انہیں ان کے کام کو اچھی فیڈ بیک دیں، مطلب کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کے کام کی تعریف کی جائے، ایکٹر جو ہے اس کے ایکٹنگ کی تعریف کی جائے، سنگر جو ہے اس کے سانگز کی تعریف کی جائے، یا جو بزنس مین وغیرہ وغیرہ جو ہیں ان کے بزنس کی تعریف کی جائے، تو ان میں ایک افیکشن کی جو لہر ہے وہ پیدا ہوگی، اور ان کے دلوں میں ایک زیسٹ، خوشی کا عنصر بھی پیدا ہوگا. فار ایگزامپل، جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اچھی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اچھی مارکس لیتا ہے، تو سب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے بہت محنت کی اور اس نے مارکس اچھی پائی ہیں. تو جب وہ اپنی تعریف اپنے کانوں سے سنتا ہے تو اس کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں ایک زیسٹ سی فیل ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ایک افیکشن جو ہے وہ فیل ہو جاتا، مطلب کہ پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ جو افیکشن ہے اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ بندہ جو آرٹسٹ ہے، یا سنگر ہے، یا ڈراماٹسٹ ہے، وہ اور بھی آگے جائے گا، اور بھی زیادہ محنت کرے گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ افیکشن مل سکے، اس کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے، لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں. تو یہ ایک جنرل ایگزامپل ہے کہ ہر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے منہ سے ہمارے لیے اچھے ورڈز نکلیں، اور وہ اچھے ورڈز سن کر ہماری دل جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، اور ہمیں ایک زیسٹ سی فیل ہوتی ہے. اور اسی افیکشن کا ایک دوسرا ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ، اگر اس کے پیرنٹس اس کو پیار کرتے ہیں، بہت سارا پیار دیتے ہیں، اس کو اچھی اچھی ایڈوائزز بھی دیتے ہیں، اچھے اچھے اس کے لیے کھانے بھی رکھتے ہیں، بہت بہت کچھ، مطلب کہ ان کے دلوں میں اپنے مطلب کہ بچے کے لیے افیکشن ہے، اور اس کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، اس پر چلا رہے ہیں، تو ایسا جو بچہ ہوگا وہ بہت آگے جا سکے گا، کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ میرے پیرنٹس مجھے بہت چاہتے ہیں، اور گھر میں پیرنٹس کی جو چاہت ہوتی ہے وہ بچے کو بڑا مضبوط کر دیتی ہے. تو ایسا بچہ جس کو اپنے پیرنٹس کی ہیلپ حاصل ہوگی، ان کی مدد حاصل ہوگی، اور ان کے دلوں میں اس بچے کا پیار ہوگا جو بالکل ظاہر ہوگا، تو ایسا بچہ اس پیار کو نظر میں رکھتے ہوئے اور آگے جائے گا اور کوشش کرے گا، اس بچے کے نسبت جس کے والدین نہیں ہیں، یا جس کے والدین ہیں
پر وہ غریب ہیں، مجبوریوں میں گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے بچے کو ایسی کچھ بھی چیزیں نہیں دے سکتے جن کی وجہ سے اس کے بچے میں یہ فیلنگز ہوں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت کچھ میرے لیے کرتے ہیں۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بالکل غریب ہوتے ہیں، اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کو مطلب کہ مزدوری اور کاموں میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو فیلنگ ہے، ایک پیرنٹ ہوڈ والی فیلنگ جو ہے، وہ بچے کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور بچہ ہمیشہ سیڈ رہتا ہے، ہمیشہ دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اصل پیرنٹس کا پیار مل ہی نہیں سکتا۔ تو وہ لڑکا یا وہ بندہ جو ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا، اس کی دل ہمیشہ مایوس رہے گی۔ تو افیکشن ہی ہے جو بڑا ایک میجر کردار رول ادا کرتی ہے کسی بھی انسان کو آگے جانے میں، یا اس کو ترقی کرنے میں، اس کو ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے میں، اور لوگوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے بیہیو کرنے کا یہی وجہ ہے کہ اگر لوگ ایک بندے کو افیکشن دی جائے تو وہ بھی دوسروں کو افیکشن دے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ افیکشن جو ہے وہ پازیٹیو فیلنگز ہیں جو ہمارے دل میں کسی اور کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب میں یہ بتاؤں گا کہ کسی کے دل میں کسی اور بندے کے لیے افیکشن کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں جو میجر چیز ہے، جو سب سے بڑی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے افیکشن پیدا ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کیریکٹر، کہ انسان کا کیریکٹر کیا ہے، انسان کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے، وہ مورلی کتنا اسٹرانگ ہے، وہ کتنا انسان دوست ہے۔ جو سامنے والا ہوگا وہ اس کی ان پوائنٹس کو ہی نوٹ کرے گا کہ یہ کس کیریکٹر کا، کس شخصیت کا مالک ہے، اور جتنی شخصیت، جتنا کیریکٹر مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ جو بندہ ہے اس کو زیادہ افیکشن ملے گی، مطلب کہ دوسروں کے دل میں اس کے لیے اچھے خیالات پیدا ہوں گے۔ اور اس چیز کا جو میجر چیز جو رول پلے کرتی ہے وہ ہے کیریکٹر۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسروں کے دلوں میں افیکشن پیدا کرنا ہے تو وہ اپنی ایپرنس، مطلب کہ اپنی پرسنالٹی، مطلب کہ اپنی ڈریسنگ کو اسٹرانگ بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، اپنی ایپرنس کو اچھا بناتے ہیں، کہ ہمارا جو آؤٹ لک ہے، ہماری جو ایپرنس ہے، لوگ اس کو دیکھ کر ہماری طرف متوجہ ہو جائیں اور ہمیں افیکشن دیں۔ تو در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، لوگوں کو ان کی ایپرنس کی وجہ سے افیکشن نہیں ملتی، نہیں دی جاتی، پر ان کو جو بھی افیکشن ملتی ہے وہ ان کا کریکٹر ہوتا ہے، ان کا کردار ہوتا ہے۔ کچھ جیسے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ، یا جو سوچتے ہیں کہ ہمیں جو افیکشن ملتی ہے وہ اپنے ایپرنس کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے طرف ان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مطلب کہ بہت اچھی ڈریس میں ہمیں نظر آتے ہیں، یا کوئی بندہ ہمیں بہت اچھی ڈریس میں نظر آتا ہے، سوٹ بوٹ میں نظر آتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ملیں، اس کے طرف جائیں، اس سے بات کریں، اور ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور ہم جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بولتا ہے، ہم اس کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو جو زبان ہے، جو ورڈز ہیں نا، وہ کسی کا کیریکٹر ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس کے ورڈز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم اس بندے سے نہ ملے ہوتے، یہ ڈریسنگ میں تو بہت اچھا نظر آیا، پر اس کی باتیں یا اس کی سوچ کتنی گری ہوئی ہے، یہ کتنا کیریکٹر لیس ہے۔ اور ادھر یہی پوائنٹ آئی کہ ہم کسی کو بھی اس کی ایپرنس کی وجہ سے پریز نہیں کرتے، تعریف نہیں کرتے، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی افیکشن نہیں ہوتی۔ پر اگر افیکشن پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے جو میجر چیز ہے وہ ہے انسان کا کیریکٹر۔ برٹرن رسل اس اپنے ٹاپک میں افیکشن پیدا ہونے کا
ایک एग्जाम्पल भी देता है कि किसी के दिल में किसी चीज़ के लिए अफेक्शन कैसे पैदा होती है। तो इधर एक एग्जाम्पल देता है कि जिसमें ये कहता है कि अगर आप समंदर में सी में ट्रेवल कर रहे हैं एक शिप पर, और एज रूटीन के हिसाब से आप वापस आ जाते हैं किनारे पर, आपको कोई भी परेशानी या कोई भी टेंशन उस सफ़र में नहीं होता, कोई भी मतलब कि मुसीबत अगर नहीं आती उस सफ़र में, तो आप रूटीन के हिसाब से आप वापस से किनारे पर आ जाएंगे, आपको कुछ भी नया फील नहीं होगा। पर यह कहता है कि अगर आप समंदर में जाएं और वहाँ रास्ते में आपकी जो बोट है, आपकी जो शिप है, उस पर अटैक हो जाए, हमला हो जाए, या वो जो शिप है वो रेक हो जाए, टूट जाए, ख़त्म हो जाए, और किसी भी तरह उस शिप के किसी तख्ते पर आपको मतलब आप उस पर बैठ जाते हो और आप किनारे की तरफ, वो जो फट्टा है वो किनारे की तरफ चलता है, और आप इतनी बड़ी मुसीबत को बर्दाश्त करके अब थोड़ा बहुत किनारे की तरफ जा रहे हैं, और जब आप ऐसी नाजुक हालात में जब आपकी नज़र उस किनारे पर पड़ेगी, तो आपके दिल में उस किनारे की बड़ी इज्जत, बड़ी वैल्यू और बड़ा शान होगा, और आपके दिल में उस किनारे के लिए बहुत अफेक्शन भी फील होगी कि बस अब मैं थोड़ा दूर हूँ, अब मैं बहुत जल्द उस किनारे पर पहुँच जाऊँगा। तो वैसे बंदा नॉर्मली तो हमेशा आता जाता है, समंदर में सफ़र करता है, उसको कुछ भी नहीं होता, उसको किनारे की अहमियत का पता नहीं होता। पर जब उसकी शिप को कोई नुकसान हो जाए और फिर वो यूं लरसता लरसता वो जो किनारे की तरफ ट्रेवल करे, तो किनारा दूर से देखकर ही उसकी दिल में एक बड़े अजीब अजीब ख्याल फील होंगे, और उस किनारे की मोहब्बत जो है वो उसके दिल में बैठ जाएगी। तो ये एक तरीका होता है अफेक्शन का। तो अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा मिलना जुलना रोज़मर्रा होता है, पर उनके लिए हमारे दिल में कोई अफेक्शन नहीं होती। पर कोई वक्त ऐसा भी आ जाता है, कोई ज़िंदगी का ऐसा भी मोड़ आ जाता है जहाँ पर वो लोग हमारे लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी हमें किसी और से उम्मीद नहीं होती, और हम सोचते रहते हैं कि ये बंदा हमारे हमारे लिए इतना कुछ कर गया जबकि हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसे लोगों के लिए जो हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं, या फिर जो हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, अफेक्शन पैदा हो जाती है, वो एक अजीब होती है। तो ये भी एक अफेक्शन पैदा होने का ज़रिया है कि कुछ लोगों के कुछ काम हमें अचानक पसंद आ जाते हैं और हम उनके तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो बर्ट्रैंड रसल में इस टॉपिक अपने अफेक्शन में बताई हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।